بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ انور مقصود نے کہا تھا کہ مہذب دنیا میں جب سوال کیا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب تلاش کیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں جب سوال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس ساری ایکسرسائز کا نتیجہ خاور مانیکا کے انٹرویو کی صورت میں نکلتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خاور مانیکا کا انٹرویو اور شاہزیب خانزادہ کی صحافتی بدبختی، یہ اس وقت پورے پاکستان کا موضوع ہے، اور ایم شور کہ جو مہذب دنیا میں جو لوگ پاکستان کے اندرونی معاملات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کا نہ صرف نوٹس لے رہے ہوں گے بلکہ ان کو اپنے تاریخ کا حصہ بنا رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں اغوا برائے بیان کا ایک سلسلہ رائج کیا گیا ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے اور بغیر کسی عدالتی، آئینی یا قانونی جواز کے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور یہ اغوا کرنے والے کوئی روایتی اغوا کار گروہ نہیں ہوتے بلکہ ریاستی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے سیاسی پارٹیاں چھڑوائی جاتی ہیں یا ایسے انٹرویوز لیے جاتے ہیں جس سے مخالف کی کردار کشی کرنا مطلوب ہو۔ یہ انتہائی شرم کا مقام ہے۔ اس انٹرویو سے چند چیزیں تو ثابت ہو گئیں۔ پہلی چیز کہ عمران خان اپنے دشمنوں سے بہت ہی بہتر اور اعلیٰ کردار اور اصولوں کا حامل ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان در حقیقت اپنے مخالفین کو ایک عبرتناک شکست سے دوچار کر چکا ہے، اور اب ان کے پاس سوائے ذاتی حملے کرنے سے کوئی چارہ کار نہیں بچا۔ کل جب نواز شریف جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس میں ہائی کورٹ میں ایک سرکاری پروٹوکول میں تشریف فرما تھے، جب ان سے اس انٹرویو کے بارے میں سوال کیا گیا تو توقع کی جاتی تھی کہ ایک 70-72 سال کا انسان ہونے کے ناطے وہ اس کو اون نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اس انٹرویو کو اون کیا۔ انہوں نے کہا اب تو عمران خان ریاست مدینہ کا نام نہیں لیں گے۔ ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عمران خان کے جو بڑے قصور ہیں، بڑے جرائم ہیں، ان میں ایک جرم ریاست مدینہ کا نام لینا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ اس وقت طاقت کے سنگھاسن پر تشریف فرما ہیں، جو لوگ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، وہ اس کو ریاست آئین و قانون سے بالاتر ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ریاست چور بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ریاست بدماشیہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ریاست ڈکیتی و رہزنی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہو جس میں لوٹ مار کا قانون ہو، جس میں ظلم اور زیادتی کا آئین ہو، اور جس میں کسی کی شریف انسان کی، عام انسان کی نہ عزت محفوظ ہو، نہ چادر اور چار دیواری ہو، اور نہ ہی اس کا مال محفوظ ہو۔ تو عمران خان کی جو ریاست مدینہ کی بات تھی، یقیناً وہ ریاست پاکستان اور دین اسلام کے دشمنوں اور مخالفین جو کہ در حقیقت دور حاضر کے منافقین ہیں، عبداللہ بن ابی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا یہ ریاست مدینہ۔ اسی لیے نواز شریف نے کل کہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کے بعد اس انٹرویو کو دفاع کرنے کے لیے بھی پی ایم ایل ایل نے اپنے دو جید لچوں کو اس کے لیے ٹاسک کیا۔ سب سے پہلا ہے طلال المعروف دلال چودھری۔ حیران کن بات یہ ہے کہ طلال چودھری کی جو تاریخ جانتے ہیں، جو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، مجھ جیسے لوگ، وہ جانتے ہیں کہ ان کو ان کی سن بلوغت میں طلال پیپسی کہا جاتا تھا، یعنی کہ پیپسی کی ایک بوتل کے لیے طلال صاحب کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، یعنی کہ کچھ بھی سے مراد ہے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے طلال پیپسی سے دلال چودھری کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ پھر یہ وہی طلال چودھری ہے جو مسلم نون کے سابق ایم این اے رجب بلوچ کی بیوہ، جو کہ مسلم نون کی خاتون ایم این اے ہیں، ان کے گھر پر رات کے 2 بجے تنظیم سازی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر پہلے ہی تنظیم سازی ہی کی غرض سے شاہزین بگٹی، جو کہ اس خاتون کے خاصے گہرے دوست ہیں،
وہ اپنے گارڈز کے ساتھ موجود تھے۔ جب طلال چودھری نے تنظیم سازی کرنے پر زور دیا تو پھر شاہزین بگٹی کے گارڈز نے ہی طلال چودھری کی تنظیم سازی کر کے ان کو طلال پیپسی والا زمانہ یاد کرا دیا کہ جب تم طلال پیپسی ہوتے تھے اور پیپسی کی بوتل لیتے تھے۔ تو بہرحال اب وہ شخص آ کے لوگوں کو اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے عابد شرلی۔ عابد شرلی صاحب کے وہ قصے کہانیاں کون بھولا ہے جو خبریں اور نوائب وقت اخبار کی زینت بنے، جب یہ ایک مجرا کرواتے ہوئے بازار حسن کی عورتوں کے ساتھ پولیس کی نہ صرف حراست میں رہے بلکہ اخبارات کے ایک ایک صفحے پر ان کی تصاویر ان خواتین کے ساتھ چھپی۔ حیران کن طور پر کوئی عزت دار اور غیرت مند شخص یقیناً خاور مانیکا کے اور شاہزیب حرامزادہ کے انٹرویو کو کور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ان سے ہے جنہوں نے یہ انٹرویو کروایا ہے، شاہزیب حرامزادہ کی کیا اوقات کہ وہ کسی سے سوال کرے؟ 2 ٹکے کا صحافی ہے، گلے میں کبھی کسی کا پٹا ڈالتا ہے، کبھی کسی کا پٹا ڈالتا ہے، کبھی اس کو ٹامی کہتا ہے تو کبھی اس کو کوئی پنکی کہتا ہے، اور یہی اس کی اوقات ہے۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ اپنی بیوی کے جو ماضی کے کردار ہیں اور جو اس کی فواہشات منظر عام پر آئی ہیں، جو اس کی بد کرداریاں منظر عام پر آئی ہیں، یہ اپنی بیوی کے بارے میں جواب دیتا، مگر نہیں۔ چلے پھر ہم اس سے یہی توقع کریں گے کہ وہ کب ڈی پی او طارق قریشی کا انٹرویو کرے گا جس کی بیوی کو طلاق دلوا کر شہباز شریف نے اس سے نکاح کیا، اور پھر شاید 1 سے 2 ماہ کے بعد اس کو دوبارہ سے طلاق دے کر واپس اس کے میاں کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ اور تو اور میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ احد ملک کو کا انٹرویو کرنا چاہیے، جو کہ حمزہ شہباز کی 5ویں یا 4تھی بیوی تھی، جس کو اس نے گھر سے نکال دیا تھا، اور پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب کی چیمبر میں بیٹھ کر حمزہ شہباز اور عائشہ احد ملک کے درمیان صلح صفائی کرائی گئی۔ ابھی کیا ایک بازاری عورت اور ایک شخص کے درمیان بھی کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے دفتر میں صلح کرتا ہے؟ یقیناً وہ دونوں میاں بیوی تھے، لیکن حمزہ اس کو نہیں مانتا تھا اپنے باپ کی طرح۔ اب شہباز شریف کی جو 8 بیویاں ہیں کم سے کم، اور حمزہ کی جو 5-6 بیویاں ہیں، ان کے انٹرویوز کب آئیں گے؟ ان کے آنے چاہیے۔ عائشہ سیف کا انٹرویو کب آئے گا؟ وہ آخر اس کو عورت کو سامنے لانا چاہیے کہ آخر کیسا یہ کیا ہو گیا کہ اتنی دھوم دھام سے کی گئی 2 سے 3 ارب کی شادی میں، جس کی تقریبات 15 دن جاری رہیں، اب ان تقریبات کے نتیجے میں جو شادی ہوئی وہ 15 دن نہیں چلی، تو عائشہ سیف سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جنید صفدر میں ایسے کیا مسائل ہیں، اس میں ایسے کیا خامیاں ہیں، یا اس میں ایسے کیا عذر تھے جن کی بنا پہ عائشہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو ایک یوزڈ انڈر ویئر کی طرح یا یوزڈ جراب کی طرح اٹھا کر پھینک دیا۔ یا اسے پوچھنا چاہیے کہ آخر مریم صفدر کی وہ کون سی ایسی خفیہ خواہشات تھیں جن کی بنا پہ عائشہ سیف کے لیے جنید صفدر کے ساتھ رہنا ممکن ہے۔ میں کہتا ہوں شاہزیب کو کیپٹن صفدر کا انٹرویو کرنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر آپ کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگھی تھی جس سے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایف اے پاس بیٹی کو پھنسا لیا اور اس کو ڈاکٹر بننے سے روک دیا، اور پھر آپ نے آل شریف جیسے طاقتور حکمران خاندان کو مجبور کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ رخصت کر دیں، اور آج 32 سال سے وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ کیا کیپٹن صفدر قوم کو یہ بتانا پسند کرے گا کہ ان کی پہلی بیٹی مہر النساء کی تاریخ پیدائش اور ان کے تاریخ نکاح میں کتنے ماہ کا فرق ہے؟ کیا یہ 5 ماہ سے کم کا فرق تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ قوم کو بتایا جائے تاکہ قوم کو سب سچ پتا چل جائے۔ ہاں، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب رہتے ہیں، کشمالہ طارق سے انٹرویو کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر خواجہ صاحب نے آپ کا کون سا قرض واپس کرنا تھا، یا کس چیز کی وہ قیمت ادا کرنا چاہ رہے تھے جو خواجہ صاحب نے 12 کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں انتہائی خاموشی سے منتقل کر دیے۔ آخر ان سفید بالوں میں خواجہ صاحب کا وہ جو رنگ بازی والے بال ہیں، ان میں کون کون سی کہانیاں چھپی ہیں؟ شاہزیب کو وہ کہانیاں سامنے لانی چاہیے۔ اور تو اور ماروی میمن بھی ایک سیاسی کردار تھی، مسلم لیگ نون کی ایم این اے اور تھی، اس سے پوچھنا چاہیے کہ اسحاق ڈار میں آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ اس بوڑھے ککڑ کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا؟ ہاں، یہ ماننے والی بات ہے کہ 1 ارب روپے کے حق میں پر وہ نکاح شاید بنتا تھا،
لیکن ماروی میمن کو قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ نکاح کب ہوا، کن حالات میں ہوا، کب طلاق ہوئی، اور اسحاق ڈار کی جو نجی زندگی تھی، ان کے جو شوق تھے، ان کی وہ جو خفیہ خواہشات جو ان کی پہلی بیوی نہیں پوری کر سکی تھی، جو انہوں نے ماروی میمن سے پوری کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی قوم کو بتائیں۔ اگر یہ سب انٹرویو ہو جائیں تو پھر قوم سمجھے گی کہ لو جی اب سمجھ آئی ہے کہ ذاتی زندگی پہ انٹرویو ہوتا کیا ہے۔ آل شریف کی جو گندگی اور غلاظت ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پورے پاکستان کی زرداریوں کی اور سب کی غلاظت ختم ہوتی ہے۔ یہ اتنا غلیظ اور گندا خاندان ہے۔ ناظرین، آل شریف کا یہ ایک ہسٹری رہی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے اور لوگوں کو انوالو کیا ہے۔ میں صرف ایک مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کوکین خان ہے، وہ نشہ کرتا ہے۔ آج عمران خان کو 110 دن ہو گئے ہیں جیل میں، یعنی کہ تقریباً 17 ہفتے، لیکن آج تک کیا عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی خبر آئی کہ وہ نشہ کرتا ہے؟ کیا اس کے خون میں کوئی ایسی چیز آئی؟ تو اس سے قوم کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ خاور مانیکا کا انٹرویو ہو یا اگر کوئی ملک ریاض کا انٹرویو بھی کر دے، عمران خان کا قد عوام کی نظروں میں اور بلند ہوتا جائے گا۔ وہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اور جو انٹرویو کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں وہ یقیناً عوام کی نفرت اور اللہ کے قہر کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔